السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نادرا نے جو ایک نیا فیچر انٹروڈیوس کروایا کہ جن لوگوں کے فنگر پرنٹس کا مسئلہ تھا، ان کی بایو میٹرک میں بڑے مسائل آ رہے تھے، خاص کر جو بزرگ پینشنرز تھے ان کا، تو اس کو کس طرح سے حل کیا گیا۔ اس کی ویریفیکیشن آپ نے موبائل سے کیسے کرنی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، بڑے آسان طریقے سے چلیں گے، اور آپ کے جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں بہت سے ہوں گے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ حاصل کیسے کرنا ہے، یہ کتنے عرصہ کے لیے ویلڈ ہے، اس کی فیس کتنی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جو غلطیاں ہم کر جاتے ہیں کئی دفعہ ویریفیکیشن کرنے کے لیے اور وہ ویریفائی آپ نہیں ہو پاتے، تو ان غلطیوں سے کیسے بچنا ہے تاکہ آپ بڑے آرام سے گھر بیٹھے اپنی ویریفیکیشن کروا سکیں۔ اور جو بینکوں کے بار بار چکر لگاتے ہیں، نادرا آفس کے بار بار چکر لگاتے ہیں، ان آفس میں آپ جانے سے بچ جائیں، ذلیل ہونے سے بچ جائیں۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اس میں آپ کے بہت سے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ یہ فیسلٹی کن کے لیے اور یہ کن 10 بینکوں کے لیے ابھی تک آئی ہے؟ ابھی اس پر تمام بینک جو ہیں وہ اس پر ان لسٹ نہیں ہوئے، ابھی اس پر صرف 10 بینک ہے۔ وہ کون سے بینک ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، اس ویڈیو کو آرام سے اور بڑے سکون کے ساتھ دیکھیں۔ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹ صحیح طرح سے سکین نہیں ہو رہے، تو آپ کی بایو میٹرک میں ایشو آتے ہیں۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، نادرا کی سب سے پہلے آپ نے موبائل اینڈرائڈ، کوئی بھی اینڈرائڈ موبائل لیں، اس پر نادرا کی ایپ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس پر سب سے پہلے نادرا کی جو پاک آئی ڈی کی جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کا لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہونا چاہیے۔ اس میں اگر آپ رجسٹر نہیں ہیں تو سب سے پہلے اس پر رجسٹر ہوں۔ آپ اس کو جب ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے آپشن آئے گا رجسٹر یا لاگ ان کا۔ تو اگر آپ اس پر رجسٹر نہیں ہیں تو سب سے پہلے اس پر اس کو اپنی جو بنیادی معلومات ہیں وہ دیں اور رجسٹر ہو جائیں۔ رجسٹر ہونے کے بعد آپ کے پاس جب پاسورڈ آئی ڈی آ جائے گا تو آپ اس میں لاگ ان ہو جائیں، آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا۔ آپ کے سامنے جب مین پیج آ گیا تو اس کو آپ سکرول کریں، اس کے اوپر بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک بایو میٹرک ویریفیکیشن کا ایک باکس آپ کو نظر آئے گا، اس میں تیسرے نمبر پر دیکھیں تو آپ کو پروف آف لائف کا ایک آئیکن نظر آ جائے گا، یعنی تصدیق جو کرنی ہے آپ نے۔ سرٹیفکیٹ برائے حیات اس میں اردو میں لکھا ہے، اردو انگلش دونوں میں لکھا ہے، پروف آف لائف بھی لکھا ہے اور سرٹیفکیٹ برائے حیات، اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دوسرا پیج آ جائے گا۔ نادرا آپ کو جو فیسلٹی دیتا ہے ویریفیکیشن کی، وہ آپ کی بھی دیتا ہے اور آپ کا جس کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے اس کی بھی دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی ذاتی ویریفیکیشن کر لیں، لیکن اگر آپ کسی اور کی ویریفیکیشن جس کا آپ کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے اس کی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے جیسے آپ کو پتا آئی ڈی کارڈ وغیرہ کے لیے ڈاکومنٹیشن میں ضرورت پڑتی ہے، تو آپ اپنے بلڈ ریلیشن کی بھی اسی جگہ سے اس کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں پیج پہ دو آپشن، اوپر مائی سیلف لکھا ہے اور نیچے آپ کے ریلیٹیوز کا آپشن ہے۔ اگر آپ نے ریلیٹیوز کی کرنی ہے تو اس کو آپ دبائیں، لیکن ہم نے کیا کرنا، ہم نے اپنی کرنی ہے، یعنی آپ اپنی ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہو، آپ اوپر والا جو آپشن ہے مائی سیلف اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ اگلا پیج آ جائے گا۔ اس کے اوپر لکھا بایو میٹرک ویریفائی، اس میں ایک آئی ڈی کارڈ کا آپشن ہے، اس میں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ وہ انٹر کرنا ہے اور نیکسٹ پہ چلے جانا ہے۔ اس پہ لکھا ہے فیشیل لائونیس، اس پہ آپ کی جو ہے نا چہرے کی شناخت اس کو دیکھا جائے گا، جس سے آپ کی فیس کی ریکوگنیشن کی جائے گی اس پیج کے ذریعے۔ اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف آپشن دیے گئے ہیں اور اس پر فرنٹ اور بیک کیمرہ آپ موبائل کا دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فرنٹ کو آپشن لینا چاہتے ہیں کہ اپنے فرنٹ کیمرہ سے اپنے آپ کو ویریفائی کرنا ہے وہ بھی، اگر بیک سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ فرنٹ سے کریں، کیونکہ فرنٹ سے کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی چہرے کی تصویر خود آتی ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کہاں پر آپ اس کو صحیح ایڈجسٹ کر پاتے ہیں۔ تو فرنٹ کیمرے کا آپشن جو ہے نا وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اچھا، اس میں ابھی جو غور کرنے والی بات ہے، جہاں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ آپ کا جو فیس ہے وہ صحیح ریکوگنائز نہیں ہو پاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیمرے کی طرف دیکھنا ہے، آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ کیمرے کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ فیس ریکوگنیشن میں کیا کرتے ہیں وہ آپ کی آئیز کو خصوصی طور پر فوکس کرتے ہیں، اس کا سائز دیکھتے ہیں اور اس کو انہوں نے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا جو اینگل ہے کیمرے کی طرف وہ صحیح نہیں بنے گا، وہ اس کو صحیح ریکوگنائز نہیں کرے گا۔ یہ ایکچولی کرتے کیا ہیں کہ آپ کے آنکھوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کے جو چہرے کی ساخت ہے اس کو جو نادرا کے پاس آلریڈی آپ کی تصویر اس کے ساتھ پھر میچ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ویریفیکیشن ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ نے بالکل کیمرے کو سیدھا دیکھنا ہے، ادھر ادھر سائڈ پوز نہیں جانا۔ اور دوسرا، آپ نے سر پر کسی قسم کا بھی کوئی ہیڈ ڈریس نہیں پہننا، کوئی بھی ٹوپی جس طرح ہم لوگ پہن لیتے ہیں نماز پڑھنے والی ویسے کوئی پہن لیتے ہیں، کسی بھی قسم کی آپ نے کیپ نہیں پہننی۔
اس کے علاوہ اپنے چہرے کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کا، جیسے کئی دفعہ بندہ ماسک لگا لیتا ہے یا کوئی چیز لگا لیتا ہے، وہ آپ نے نہیں لگانی چہرے پر، کسی بھی قسم کے آپ نے ہائڈ کسی جگہ کو بھی کسی بھی طریقے سے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے تصویر کا وہ وائٹ ہونا چاہیے، اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے۔ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے۔ آپ یا کسی ایسی دیوار کے سامنے پیچھے آپ کے وہ دیوار ہو جس کا کلر وائٹ ہے، یا کوئی ایسا آپ پیچھے کوئی پردہ وغیرہ کر لیں کہ جو وائٹ ہے، وائٹ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، دوسرے بیک گراؤنڈ کی جو تصویر ہے وہ صحیح ویریفائی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کیا کرنا ہے کہ جو لائٹ ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا، جو مصنوعی لائٹ ہے جس طرح بہت ساری لائٹس جلا لیتے ہیں وہ آپ نے بالکل نہیں جلانی۔ نیچرل لائٹ میں دروازے اگر ہیں تو اس کو کھول دیں، جو سن لائٹ ہے یا جو نیچرل لائٹ ہے نارمل لائٹ ہے اس میں آپ نے اپنی تصویر بنوانی ہے۔ اگر اس طرح کریں گے پھر آپ کی تصویر ویریفائی ہو جائے گی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی غلطی کریں گے تو بار بار وہ آپ کو کہتا رہے گا فیل کا، اور وہ آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی، اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اچھا، جب آپ نے فیس کو ریکوگنائز کروا لیا، فیس کی ویریفیکیشن ہوگی، پھر آپ نے نیکسٹ پر آنا ہے۔ اب یہ آپ کی یہ فنگر کی ویریفیکیشن کرے گا۔ فیس ویریفیکیشن کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے فنگر کو سکین نہیں کرنا، آپ کو اس نے فنگر کا جو ہے آپشن وہ بھی دینا ہے۔ آپ کے سامنے اس طرح کا پیج کھل جائے گا، آپ اس کو دیکھیں، اس پر اس نے مختلف آپشن دیے ہیں، رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ، رائٹ تھم، لیفٹ تھم۔ آپ نے ان میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر رائٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو رائٹ ہاتھ کے فنگرز اس کو سکین کریں، اگر لیفٹ کرتے ہیں تو لیفٹ کی، اگر رائٹ تھم ہے تو رائٹ تھم، لیفٹ تھم ہے تو لیفٹ تھم۔ اس کو آپ نے اگر کرنا ہے تو اپنی انگلیوں کو بالکل آپ نے اس طرح سے جوڑ کر رکھنا ہے۔ جب انگلیوں کی ویریفیکیشن کرنی ہے نا تو آپ نے انگلیوں کو بالکل اس طرح جوڑ کر رکھنا ہے تاکہ ان کے درمیان سے کوئی لائٹ نہ گزرے اور اس کی ویریفیکیشن آرام سے ہو جائے، ورنہ وہ بار بار آپ کو فیل دیتا رہے گا۔ اچھا، جن لوگوں کا فنگر پرنٹس کا مسئلہ ہے کہ ان کی آر ہوتی نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا، آپ کو ایک دفعہ فیل دے گا، دوبارہ فیل دے گا، 2-3 دفعہ فیل دے گا، اور وہ یہ سمجھ جائے گا کہ آپ کے جو فنگر پہ اس کا مسئلہ ہے، پھر آپ کو وہ نیکسٹ کا آپشن دے دے گا کیونکہ چہرے کی آپ کی آلریڈی ویریفیکیشن ہو چکی ہے۔ ابھی آپ کو وہ نیکسٹ کا آپشن دے دے گا، یہاں پر آپ کو سکسیسفل کا میسج آ جائے گا، پھر آپ اس کے آگے جائیں گے۔ ابھی یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ ویریفیکیشن کروائی ہے یہ کس لیے کروائی اور آپ کا تعلق کس سے ہے۔ اسی طرح آپ نے اپلیکیشن میں جانا، یہ پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ اس میں آپ کے سامنے یہ آپ سے آپشن پوچھ رہا ہے کہ آپ کا شعبہ یا صنعت کون سی ہے، آپ کی انڈسٹری کون سی ہے، آپ کس سیکٹر سے ہیں، کس سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، اور آپ کی ویریفیکیشن کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے، یہ دو چیزیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی پینشنر ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے بینک کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس کی ویریفیکیشن کا مسئلہ کیا ہے کہ اس نے بینک میں اپنی پینشن جو ہے وہ لینی ہے۔ اس نے وہ وہاں پر آپشن جب کلک کرے گا بینک آئے گا، اس نے بینک کو کلک کرنا ہے، پھر آگے جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں وہ آپ کو ایک بینک کی پوری لسٹ دے رہا ہے۔ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ابھی تک 10 بینک ان کی لسٹ پر ہیں، سارے بینک بھی ان کی لسٹ پر نہیں آئے۔ کون کون سے بینک ہیں جن کی ویریفیکیشن نادرا پاک آئی ڈی کے ذریعے اب تک ہو سکتی ہے، وہ یہ بینک آپ کے سامنے، جس میں البرکہ ہے، الائڈ بینک ہے، اکثری بینک ہے، بینک آف پنجاب ہے، ایم سی بی ہے، ایم سی بی اسلامک بینک ہے، نیشنل بینک آف پاکستان ہے، سنہری بینک ہے، دی بینک آف خیبر ہے، اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ۔ یہ 10 بینک ابھی تک ان کے ساتھ ان لسٹ ہیں۔ تو آپ ان میں دیکھ لیں کون سا بینک ہے، جو آپ کا بینک ہے، اگر یو بی ایل ہے یا نیشنل ہے یا جو بھی ہے اس کو آپ کلک کریں اور آپ کے سامنے اگلا پیج آ جائے گا۔ ابھی آپ نے کرنی ہے پیمنٹ، اس کی فیس آپ نے ادا کرنی ہے۔ ابھی دوبارہ آپ اپلیکیشنز پر آئیں گے، اپلیکیشن کو آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک آئی ڈی آ جائے گی، اس آئی ڈی کو آپ نے کاپی کر لینا یا نوٹ کر لینا ہے۔ پھر اگلے پیج پر آپ آئیں گے، اگلے پیج پر جب آئیں گے تو آپ کے سامنے پیمنٹ کے مختلف یہ طریقے بتائے گا، مختلف طریقوں سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایزی پیسہ سے بھی کر سکتے ہیں، آپ جائز کیش سے بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈیبٹ کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کریڈٹ کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے آپ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر ایزی پیسہ سے کرنا چاہتے ہیں اس کی ایپ کھول لیں، جائز سے کرنا چاہتے ہیں اس کی، اگر آپ کسی بینک سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بینک کی ایپ کھول لیں، اور اس بینک میں آپ ان کی جو آئی ڈی ہے، ٹریک آئی ڈی، اس کو آپ انٹر کریں گے اور پھر آپ اس کی پیمنٹ کریں گے، اور اس کی پیمنٹ کتنی ہے، 20 روپے۔ اس کی فیس ہے صرف 20 روپے، وہ 20 روپے ادا کریں گے اور آپ پھر اگلے پیج پہ آ جائیں گے۔ آپ اس کو سکسیسفل کر کے پھر دوبارہ اپلیکیشن پر آ جائیں۔ ابھی آپ کا پروسیس مکمل ہو چکا ہے، آپ کی فیس ریکگنیشن بھی ہو چکی ہے، آپ کی فنگر پرنٹس کی بھی ہو چکی ہے تصدیق، آپ کی فیس بھی ادائیگ ہو چکی ہے۔ ابھی آپ کو چاہیے سرٹیفکیٹ۔
جو آپ کی لائف پروف کا سرٹیفکیٹ ہے، اور MBVS پر چلے جانا ہے۔ MBVS کا جو فولڈر ہے آپ کے نیچے نظر آئے گا، آئیکن نظر آئے گا، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا آ جائے گا ایک PDF کی آپ کو فائل یا نشان نظر آ جائے گا، جہاں سے وہ آپ سرٹیفکیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ جب سرٹیفکیٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک سرٹیفکیٹ، ایک سلپ سی آ جائے گی، اس پر آپ کا نام لکھا ہوگا، آپ کا ID کارڈ کا جو نمبر ہے وہ لکھا ہوگا، اور آپ کی جو ضروری تفصیلات ہیں وہ لکھی ہوں گی، اور نیچے ایک بار کوڈ نظر آئے گا آپ کو۔ یہ بار کوڈ جو ہے یہ آپ سلپ لے کر جائیں گے بینک میں۔ بینک کیا کرے گا؟ بینک آپ کے اس بار کوڈ کو اسکین کرے گا، اور نادرا کے ذریعے پھر پتہ چل جائے گا اس کو آپ کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے۔ ہاں، اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ ویریفیکیشن، یہ جو سلپ ہے سرٹیفکیٹ، اس کی ویلیڈیٹی صرف 7 دن کے لیے ہے۔ کتنے دن کے لیے؟ صرف 7 دن کے لیے، 7 ڈیز۔ یہ سرٹیفکیٹ جو آپ نے 20 روپے کے عوض حاصل کیا گھر بیٹھے، اس کی ویلیڈیٹی صرف 7 دن کے لیے ہے، اور یہ صرف ایک ٹرانزیکشن کے لیے قابل عمل ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ کرنا ہے تو آپ کو دوبارہ یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ یہ اپنے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کروا لیا تو ہر اگلے آنے والے پورے سال کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے نہیں، آپ کے ایک ٹرانزیکشن کے لیے ہوگا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس کو زیادہ بڑھا دیں، لیکن ابھی تک یہی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی اور سوالات ہیں تو نیچے آپ کمنٹس میں لکھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔